اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ۔ معزز مکرم سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، محتشم خواتین و حضرات، مطالعہ قرآن مجید کے حوالے سے ہم آپ دوستوں کے سامنے چوتھا رکوع سورۃ البقرہ کا بیان کر رہے ہیں اور اس کی تفسیر کو اختصار سے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ کل ہم نے دوستوں کے سامنے اس حقیقت کو پیش کیا کہ علمیت کے بنا، علم کے بنا برتری، تفوق ناممکن ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے فرشتوں پہ برتری کو ثابت کرنے کے لیے انسان کے علم کو بطور دلیل کے پیش کیا۔ تو انسان کی برتری علم سے ہے، تعلیم سے ہے اور تربیت سے ہے۔ تینتیس آیات تک سورۃ البقرہ کی، اس رکوع میں 30 سے 33 آیت تک اس بات کو بیان کیا گیا۔ اب 34ویں آیت پاک جب آتی ہے تو قرآن مجید کا ایک لہجہ، ایک انداز بیان بدلتا ہے۔ پہلے قرآن مجید نے رکوع کے شروع سے لے کر 33 آیت تک جب بیان کیا تو ایسے تھا کہ جیسے ایک حکایت کو بیان کیا جا رہا ہو، کہ جس طرح مثال ہے کہ چونکہ ماضی کے صیغہ میں بیان ہوا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، کہ آپ کے پروردگار نے جب یہ فرمایا، آپ کے پروردگار نے جب یہ فرمایا، تو یہ جو لہجہ ہے اس کا مطلب یہ ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی اس حقیقت کو دیکھ رہا ہو اور پھر اسے بیان کر رہا ہو، یعنی انداز تکلم کا پاسٹ کا تھا، یعنی کلام تھرڈ پرسن میں چل رہی تھی۔ اچھا، اب جب کلام کا 34ویں آیت آئی ہے، آیت پاک آئی ہے، تو 34ویں آیت پاک میں انداز تکلم بدلا ہے اور صیغہ غائب سے یکدم کلام جو ہے وہ صیغہ متکلم کی طرف آ گیا ہے، اور وہ بھی جمع متکلم کی طرف۔ یعنی یہ بات بڑی اہم ہے کہ پیچھے انسان کی تخلیق کا اور اس کی خلافت کا بیان ہوا تو وہ صیغہ ماضی میں تھا، جتنا بھی بیان ہوا۔ یعنی اب آپ اگر غور فرمائیں تو آپ کے پروردگار نے فرمایا، وعلم سکھایا، قال فرمایا، قالو فرشتوں نے کہا، علمتنا جو آپ نے سکھایا۔ تو جتنا بھی کلام ہوا، قال الم اقل لکم، اللہ نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا آپ سے؟ یعنی ٹوٹل جتنا کلام ہوا وہ ایک لحاظ سے تھرڈ پرسن میں ہوا۔ اب قرآن مجید آگے جیسے آیت پاک شروع ہوتی ہے تو قرآن کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، ہم نے کہا ملائکہ سے، یعنی تھرڈ پرسن سے یکدم فرسٹ پرسن کی طرف، جمع متکلم کی طرف، یعنی اللہ فرما رہے ہم نے کہا۔ اور آپ اس حقیقت کو جانتے ہیں اور اس حقیقت کو قرآن مجید پڑھنے والے سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک جب فرمائے ہم نے کہا، جیسے میں نے پچھلے کسی
لیکچر میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا گفتگو میں کہ اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر پاک کو بلند کر دیا۔ یہ جو متکلم کا صیغہ ہے دراصل یہ واقعتاً جو ہے وہ متوجہ کرنے کے لیے آتا ہے اور اس مسئلے کی اہمیت کے لیے آتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات بڑی اہم جو ہے میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے جب یہ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یعنی اے پیارے حبیب آپ کے پروردگار نے جب ملائکہ سے کہا، جب ملائکہ سے فرمایا، وہاں پہ ربو کا ہے، ربو کا میں ایک بڑی نفیس بات ہے اور بڑی پاکیزہ سی بات ہے کہ اللہ پاک نے ربو کا فرمایا، پہلے فرمایا از، یاد کیجئے اے پیارے حبیب جب آپ کے پروردگار نے، قرآن مجید کا یہ جو لہجہ ہے ربو کا، آپ کے پروردگار نے، دراصل اس میں اشارہ فرمایا ہے کہ کوئی اگر خلافت کو، کوئی اگر اختیار کو اور کوئی اگر ذمہ داری کو سمجھنے چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اختیار کے باوجود اور ذمہ داری کے باوجود شخصیت کو کیسے ہونا چاہیے، اس حسن کامل کو کیسے ہونا چاہیے، اس پرسنالٹی کو کیسے ہونا چاہیے، تو اللہ پاک نے ربو کا کہہ کے تمام فرشتوں کے سامنے، تمام عالم انسانیت کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ کوئی اور انسان میرے شاہکار کی مثال بن سکے یا نہ بن سکے، پر محمد مصطفیٰ کو دیکھو تو تمہارے سامنے میرا شاہکار واضح ہو جائے گا۔ یعنی ربک کا جو لفظ ہے اتنا خوبصورت لفظ ہے، اتنا پیارا لفظ ہے، گویا فرشتوں کے کلام سے پہلے فرمایا کہ تم اگر جاننا چاہتے ہو کہ میرا شاہکار کیا ہوتا ہے، میں نے یہ دنیا کیوں بنائی ہے، میں نے یہ سلسلے کیوں کیے ہیں، انسان بذات خود شاہکار ہے لیکن شاہکار کا شاہکار جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یعنی ربک کی جو نسبت ہے وہ دراصل اس بات کا، کلام کا دیکھیں کتنا خوبصورت انداز ہے کہ بات کہہ بھی گئے اور اشارتاً اور کنایتاً بات کی، ربک، یعنی اگر سوچا جائے تو یہ ہوگا کہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے حبیب یاد کیجئے جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے فرشتوں سے فرمایا، جواب تو پہلے ہی دے دیا تھا فرشتوں کی بات کا، جو وہ استفہام چاہتے تھے، بھئی آپ کا استفہام ہے نا فساد ہوگا، آپ کا استفہام ہے کہ خون بہے گا، ذرا دیکھو تو صحیح محمد مصطفیٰ کے کردار کی طرف کہ جن کا دل انسانیت کے لیے دھڑکتا بھی ہے، تڑپتا بھی ہے، بے چین بھی ہوتا ہے۔ تم باقیوں کو چھوڑو، صرف ایک شخصیت کو دیکھ لو جو میرے شاہکار ہیں، تو تمہارے سامنے واضح ہو جائے گا کہ میں نے انسان کو با اختیار اور ذمہ دار کیوں بنایا۔ یہ بڑا نفیس سا ایک نقطہ ہے جو میں نے سوچا کہ بھی میں اسے چھوڑ کے نہ جاؤں بلکہ اسے دوستوں کے سامنے بیان کرتا جاؤں۔ اب دیکھیے کلام بدلا تو فرمایا وَإِذْ قُلْنَا، وَإِذْ قُلْنَا، لفظ وہی ہے، کلام کا انداز بدل رہا ہے، پہلے بھی از آیا، اب بھی از آیا۔ یاد کیجئے کہ جب ہم نے کہا، از ماضی میں لے کے جاتا ہے، ایسا مستقبل کی بات کرتا ہے۔ ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا فرشتوں سے، کیا کہا؟ اسجدو، بھئی جھک جاؤ۔ اب بعض لوگوں کا خیال یہ ہے، یا علماء کی مفسرین کی رائے یہ ہے کہ جھکنے سے مراد دراصل عاجزی ہے، انکساری ہے، اس سے مراد صرف جھکنا ہے۔ لیکن اگر صرف جھکنا مراد ہوتا تو میرا خیال یہ ہے کہ جھکنے کے لیے لفظ جو ہے وہ قرآن مجید میں ورکعو آیا ہے،
یعنی ورکعو کا مطلب ہے جھک جانے کے حوالے سے ہے. اگر صرف جھکنا مراد ہوتا تو یقیناً ورکعو کا لفظ بولا جاتا. یہاں پہ لفظ جو ہے اسجدو ہے. جب اسجدو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید اس سے آگے کی بات کر رہا ہے. قرآن مجید نے جب ورکعو واسجدو کہا ہے تو ورکعو کا مطلب جھکنا ہے. جھک جاؤ جھکنے والوں کے ساتھ. تو قرآن مجید نے اسجدو کا لفظ بولا ہے. یہ دراصل فرشتوں سے جب کہا ہے اب اس میں سارے شامل ہو جاتے ہیں. چونکہ آگے ابلیس کا انکار ہے تو جب فرشتوں سے کہا تو جنوں سے بھی کہا کہ سب کے سب حضرت آدم کے لیے جھک جاؤ. اب جھکنا سجدہ تعظیمی بھی ہو سکتا ہے اور سجدہ تعظیمی جو ہے یعنی یہ عالم اس عالم میں ہے کہ جس عالم میں احکامات نہیں ہیں انسان پہ، یعنی دنیا میں نہیں ہے یہ حکم. اور پھر اگر آپ غور کریں تو یہ حکم بڑا اہم ہے اس حوالے سے کہ اللہ پاک نے جب حکم دیا ہوگا تو سارے فرشتے ایک مقام پہ تو ہوں گے نہیں. اس کائنات میں بکھرے ہوئے فرشتے ہوں گے. اگر سب کے لیے حکم ہے اور جنوں کے لیے بھی حکم تھا تو قرآن نے جب کہا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے کہا اسجدو جھک جاؤ سجدہ ریز ہو جاؤ. اب علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے لی آدم، یہ لام جو ہے حرف جار ہے تو یہ الہ کے معنی میں ہے، یعنی حضرت آدم کی طرف جھک جاؤ. لیکن فی الواقع سجدہ خدا کو ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح خانہ کعبہ ہمارے سمت کا تعین تو کرتا ہے مگر سجدہ اس کو نہیں ہوتا، سجدہ اپنے رب کو ہوتا ہے. اور قرآن مجید میں یہ جو لام ہے حرف جار یہ عندہ کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، یعنی پاس کے معنی میں. جیسے قرآن مجید فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، کہ نماز قائم کرو لدلوک الشمس، دلوک الشمس کے قریب. اب یہاں پہ جو لام ہے عندہ کے معنی میں ہے. یہاں پہ ایک بڑی اہم بات آپ کے سامنے عرض کروں گا اور وہ یہ ہے کہ جو قریب تھے فرشتے ان کے لیے تو لفظ عندہ ہو جائے گا، لیکن جو دور تھے ان کے لیے لفظ الہ ہو جائے گا. یعنی یہ لام جو ہے حرف جار کا دور کے لیے الہ اور قریب کے لیے عندہ. لیکن اگر سجدہ تعظیمی نہ مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم خانہ کعبہ کی طرح مرکزی حیثیت رکھتے تھے اور سجدہ خدا کی ذات کو تھا. اور انسان کو یہ شرف بخشا گیا اور یہ بتایا گیا کہ اس کائنات کا مرکزی نقطہ انسان ہے. اس کائنات کی مرکزی شخصیت انسان ہے. اس کائنات میں جو مرکزی کردار ادا کرے گا انسان ہے. کتنا خوبصورت یعنی چیز ہے کہ جس طرح ہماری سمت اس وقت نیچے جو ہے زمین پر خانہ کعبہ ہے، تمام اطراف سے مسلمان جو ہیں وہ خانہ کعبہ کی جانب چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. کوئی شمال کی جانب منہ کرتا ہے تو اس وقت خانہ کعبہ سامنے آتا ہے، کوئی مشرق کی جانب، کوئی مغرب کی جانب، کوئی جنوب کی جانب. ساری دنیا میں جب اس طرح ہے تو سلسلہ تو خانہ کعبہ سمت بنتی ہے. مجھے ایک حدیث پاک بڑی خوبصورت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئی، اگرچہ جس پہ ہمارا عمل بہت کم ہے، ہم بہت کم عمل کرتے ہیں اس حوالے سے، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی عزت اور مومن کے ناموس اس خانہ کعبہ سے بھی بڑھ کے. جب میں اس آیت پاک کا مطالعہ کر رہا تھا تو میرے ذہن میں رسول اللہ کی وہ حدیث پاک یاد آئی. بھی دیکھیے آدم مرکزی نقطہ ہے اور یہاں پہ عبادت کا مرکزی نقطہ خانہ کعبہ ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پاک کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا کہ خانہ کعبہ کی حرمت سے زیادہ مومن کی حرمت ہے.
بڑھ کے ہے اس سے. وہ ایک طویل ہے سلسلہ، میں طویل سلسلے کی طرف نہیں جانا چاہتا، جو میرے موضوع سے متعلقہ ہے کہ مومن کی عزت خانہ کعبہ سے بھی بڑھ کے ہے. پر کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم جب چاہتے ہیں، جس وقت چاہتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں، ہم کسی بھی مومن کی، صاحبان ایمان میں سے کسی کی ناموس سے کھیل جائیں، کسی کی عزت سے کھیل جائیں. ویسے ہم حاجی ہیں، وہاں پہ ہم جا کے حاجی، جس خانہ کعبہ میں جا کے ہم حاجی ہوتے ہیں، اس خانہ کعبہ کی حرمت سے زیادہ آپ انسانوں کی بے حرمتی کرتے رہتے ہیں، جن کی حرمت خانہ کعبہ سے بڑھ کے ہے. اب ایک شخص حاجی بن کے آیا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے 100 خون بھی معاف ہیں کیونکہ میں حاجی ہو گیا ہوں. اور حج کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ داڑھی رکھ لی جائے، داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں، سنت مصطفیٰ بھی رکھ لی اور حاجی بھی بن کے آ گئے. مگر واپس آ کے یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ حج کر کے آ گئے ہیں تو اب آپ پہ 100 خون معاف ہو گئے ہیں. آپ جس کی عزت چاہیں پکڑ کے اس کی ہتھیلی پہ دھر دیں اور آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا. ذہن میں رکھیں کہ جس خانہ کعبہ کی بنا پہ آپ حاجی بن کے آئے ہیں، اللہ کے رسول نے اس سے بڑھ کر اس انسان کی حرمت کو بیان کیا ہے جسے آپ بے حرمت کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو حضرت آدم مرکزی نقطہ بنے. دور و نزدیک سے جتنی بھی جن اور جتنے بھی فرشتے تھے، سب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مرکزی نقطہ سمجھتے ہوئے. اور اللہ نے اس وقت یہ بات واضح کر دی تھی کہ انسان اس کائنات کا مرکزی نقطہ ہے، اور یہ وہ خود نہیں بنا، اللہ نے بنایا ہے اس کو. اور اللہ نے بنایا ہے، کیوں بنایا ہے؟ اس کی علمی اعتبار سے بنایا ہے اس کو. آگے قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اچھا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابلیس کا لفظ قرآن مجید نے بڑا معنویت کے ساتھ بولا ہے. ابلیس کا مطلب ہے مایوس ہو جانے والا، شکست خوردہ شخصیت کا مالک جو ہوتا ہے اسے ابلیس کہتے ہیں. اب اس کی وہ شکست خوردہ تھا. اب شکست خوردہ جب ہوا ہے تو اس میں ایک حسد پیدا ہوا ہے، تکبر پیدا ہوا ہے. اچھا، قرآن مجید اس کے بعد ایک بات کا ذکر کرتا ہے. یاد رکھیے کہ پہلا گناہ جو ہوا، جو خدا کی بھی بغاوت کا سبب بنا، خدا کے سامنے بغاوت کا اعلان کرنے کا سبب بنا، وہ ایک حسد تھا. آپ سوچیے حسد کتنا بڑا گناہ بنتا ہے کہ وہ شیطنت کا سب سے پہلا قدم یہ تھا، سب سے پہلا احساس یہ تھا شیطان کا. تو انسان جو حسد کرتا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ رحمان کے قریب کیسے ہو جائے گا؟ ہم دیکھیے، ہم اس بات کو محسوس ہی نہیں کرتے کہ ہم کوئی جرم کر رہے ہیں. ہم حسد کا ارتکاب کرتے ہیں اور پھر احساس جرم سے بھی دل خالی ہوتا ہے، اور زندگی بھر کرتے ہیں. کوئی ایک لمحہ نہیں ہوتا، زندگی بھر کرتے ہیں. اور کسی ایک سے نہیں کرتے، ہر ایک سے کرتے ہیں. مگر پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ میں نمازی بھی ہوں، میں حاجی بھی ہوں، میں قاری بھی ہوں، میں عالم بھی ہوں، میں علامہ بھی ہوں، میں فہامہ بھی ہوں، میں سب کچھ ہوں، مگر اس کے باوجود حاسد بھی ہوں. حالانکہ حسد جو ہے انسان کو شیطان کے قریب کرتا ہے اور رحمان کے قریب نہیں کرتا، رحمان سے تو دور کرتا ہے. تو قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے الا ابلیس. اچھا، یہ ہے کہ صرف سجدہ نہ کرنے سے جو ابلیس ہے وہ راندہ درگاہ نہیں ہوا. بعض لوگ کہتے ہیں دیکھیں شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا اور راندہ درگاہ ہو گیا. سجدہ نہ کرنے سے راندہ درگاہ نہیں ہوا، بلکہ قرآن بتاتا ہے ابا واستکبر. وہ راندہ درگاہ ہوا ہے دو باتوں کی بنا پہ. دیکھیے، آپ شیطان میں
اور انسان کا فرق دیکھ لیجئے، فرشتوں کا فرق دیکھ لیجئے کہ شیطان نے اللہ کا حکم نہیں مانا، یعنی اس کے دل میں، اب دیکھیے نا غلط فہمی پیدا اگر ہوئی ہے، فرشتوں کا دیکھیے انہوں نے استفہام کیا ہے، پوچھا ہے یا اللہ کہ اس کی ضرورت کیا ہے، یعنی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، دل میں خلش تھی، بے چینی تھی، اضطراب تھا، بات کو سمجھنا چاہتے تھے، انہوں نے اپنے سوال کو سامنے رکھ دیا۔ مگر شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے اب استفہام کے لیے اللہ کی جانب قدم نہیں بڑھایا، بلکہ کیا کیا؟ ابا، انکار کر دیا، صرف سجدہ نہیں کیا بلکہ انکار کیا۔ اچھا، پھر انکار صرف نہیں کیا بلکہ تکبر کیا۔ تکبر کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے آپ سے گھٹیا سمجھا، کم تر سمجھا، جیسا کہ قرآن مجید آگے بیان کرے گا کہ جس میں اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ اے پروردگار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے، اب میں کیسے اس کو سجدہ کروں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں اس کو؟ یعنی صرف سجدہ نہ کرنے سے وہ کافر نہیں ہوا، بلکہ انکار کرنے سے اور تکبر کرنے سے کافر ہوا ہے۔ اب ایک بات کو ذہن میں رکھیے، مزید ایک بات کو، وہ یہ ہے کہ ہم یہ لفظ بول دیتے ہیں کہ بھی اس نے ایک سجدہ نہیں کیا۔ میرے دوست، اس نے ایک سجدہ نہیں کیا، وہ عمل کی کوتاہی کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اس کے انکار کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ کافر ہوا ہے، سجدہ نہ کرنے سے وہ کافر نہیں ہوا، بلکہ سجدہ نہ کرنے کی کوتاہی کے بعد اس نے انکار کیا ہے، اس نے کہا نہیں کرتا میں، اور پھر اس نے تکبر کیا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے ہوگا۔